الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کو وہ بخشا گیا جو اس نے مانگا۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، ترجمہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، ترجمہ نہایت مہربان بڑا رحم والا کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے، ترجمہ جزا و سزا کے دن کا مالک کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، ترجمہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میں نے اپنے بندے کو وہ بخشا جو اس نے مانگا۔ پھر جب بندہ یہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے، ترجمہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا نہیں، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کا جو بھٹک گئے، راستہ بھٹک گئے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میں نے اپنے بندے کو وہ بخشا جو اس نے مانگا۔ یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث۔ بڑی غور طلب حدیث ہے، بڑی اہم ہے۔ اس سے چند باتیں نکلتی ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ ہی کو نماز کہا ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ ہی کو نماز کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور اس کے بعد صرف الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کا ذکر ہے۔ تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں سورہ فاتحہ ہی کو نماز کہا ہے۔ اس سے سورہ فاتحہ کی اہمیت اور عظمت معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور بات، نماز میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہمارے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا جواب بھی ہوتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا مالک، ہمارا خالق اور پروردگار، ہمارے پڑھنے پر ہمیں جواب دیتا جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے کتنی عزت کی بات ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نماز میں سورہ فاتحہ سمجھ کر پڑھیں، پڑھتے وقت ہمارا دھیان اس کے معنی پر ہو، اور ہمارے ذہن میں یہ بات رہے
کہ اللہ رب العالمین سن رہا ہے اور جواب دیتا جا رہا ہے۔ ایسے مبارک موقع پر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے وقت اگر ہمارا ذہن حاضر نہ رہے اور دوسری طرف بھٹکتا رہے تو یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ ایک اور بات، سورہ فاتحہ ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ ایک ایک آیت پڑھنے پر پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا جواب ملتا جاتا ہے، اس لیے ایک ایک آیت پڑھ کر ٹھہریں اور اللہ تعالیٰ کا جواب ذہن میں لائیں۔ ایک اور بات، سورہ فاتحہ ایک دعا بھی ہے، ایسی دعا جس کا جواب ساتھ ہی ساتھ ملتا جاتا ہے، اس لیے یہ دعا سمجھ کر اور خلوص کے ساتھ پڑھیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے، یہ بات ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ کیا بندہ اپنی زندگی میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگتا رہتا ہے یا نہیں۔ یہ ہماری آزمائش ہے، اسے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کا جو راستہ بھٹک گئے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا۔ اسی لیے کہا کہ سورہ فاتحہ ایک دعا بھی ہے، اور وہ دعا یہ ہے جو ابھی کہا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو وہ بخشا جو اس نے مانگا۔ بندے نے صراط مستقیم مانگا، اہدنا الصراط المستقیم، بندے نے یہ مانگا۔ صراط مستقیم دین اسلام ہے، اور دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کھول کر بتا دیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی بات پوری کر دی، بندے نے مانگا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مانگ پوری کر دی اپنی کتاب میں اور اپنے نبی کی سنت میں صراط مستقیم کی تفصیلات بتا کر۔ اب یہ ہم پر ہے، دعا کرنے والوں پر ہے کہ ہم دین اسلام پر چلتے ہیں یا نہیں۔ ایک اور بات یہ ہے، یہ اس بات کی بھی دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ سیدھا راستہ بتا، یہ معنی بھی ہیں اس کے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، سیدھے راستے پر چلا، یہ بھی اس کے معنی ہیں۔ یہ دعا کرتے ہوئے، سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہوئے اور یہ دعا کرتے ہوئے ہم یہ بات بھی دل میں رکھیں کہ یہ دعا انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی۔ یہ دعا ایک ایک مسلمان کے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔ یہ دعا کرنے والے کے لیے بھی ہے اور دوسرے تمام مسلمانوں کے لیے بھی وہ دعا کر رہا ہے، یہ بات بھی دل میں رہے۔
یہ دعا کرتے ہوئے ہم یہ بات بھی دل میں رکھیں کہ یہ دعا انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی، ہم میں سے ہر ایک کے لیے بھی ہے اور ہم سب کے لیے بھی۔ تو یہ ہے سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کا جواب اور اللہ کی طرف سے رسپانس۔ دعا ہے اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔